Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو ان کی اس برائی کا جو انہوں نے کیے ہیں، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اور بھلائی کام کیے۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش بے حیائی سے بچتے ہیں، مگر کچھ آلودگی ہو جاتی ہے، یقیناً تمہارا رب بہت مغفرت کرنے والا، زیادہ بہتر جانتا ہے تم کو اس وقت سے جبکہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اور جبکہ تم ماں کے پیٹ میں ایک بچے تھے، تو تم اپنی پاکی اتنی بیان مت کرو، زیادہ بہتر جانتا ہے اس کو جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ آخرت میں یعنی قیامت کے دن جو آسمان میں فرشتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سفارش ان کی کسی کارگر کسی کام کی نہیں ہوگی، دوسرے کہ اس وقت ان کی سفارش قبول ہوگی جب اللہ رب العزت اجازت دے دے اپنے کسی بندے کے حق میں، لہذا بغیر اذن الہی نہ فرشتوں کی سفارش نہ کسی اور کی سفارش قابل قبول ہوگی۔ اجازت کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور اس کی مغفرت بھی فرمائے گا۔ جو لوگ اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ دیتے، یہ نام رکھنے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے، بس وہ ایک خیالی پلاؤ ہے، اٹکل ہے جو انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اٹکل جب حقیقت کے مقابلے میں آ جائے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لہذا ایسے لوگوں سے جو روگردانی کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے، عبادت سے، اسے دور رہا جائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں صرف دنیاوی مقصد ہی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا سب کچھ صرف دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، مال و متاع ہے، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ ہمارا رب جو گمراہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو سیدھے راستے پر ہے اس کو بھی۔ اب اس کے بعد دوسری تردید کافروں کی اور ان کے گمان کی اور ان کے یقین کی یہ کی جا رہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جن کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے مالک ہیں، کوئی روزی کا مالک، کوئی بارش کا مالک، کوئی کسی اور چیز کا مالک، کوئی زندگی کا مالک، کوئی موت کا مالک وغیرہ وغیرہ، تو کسی نہ کسی چیز کا مالک ان کو انہوں نے بنا رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس یقین اور ایمان جو ان کا ہے اس کی بھی تردید کر دی،
کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی طاقت اور قوت پر ایمان رکھتے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی اور پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرح مانتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں، آسمان اور آسمان میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں صرف اللہ کی ملکیت ہے، اور یہ سب اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ آخرت جب قائم ہو تو جن لوگوں نے برا کام کیا ہے ان کو ان کے برائی کا بدلہ ملے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو ان کے بھلائی کا بدلہ اور بہترین اجر ملے۔ یہ دونوں اعتبار سے اللہ نے رکھ دیے ہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ اور برے کام کرنے والوں کے لیے برا بدلہ۔ جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں نیکیاں تو ان کی ہے ہی، سارے اچھائیاں ساری بھلائیاں اور خوبیاں تو ان کی ہیں ہی، اس کے علاوہ وہ برائیوں سے بھی بچتے ہیں، جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں ان سے وہ بچتے ہیں، جو فواحش ہیں ان سے وہ بچتے ہیں، جو پرلے درجے کے گناہ اور برے گناہ ہیں ان سے وہ بچتے ہیں۔ ہاں اگر کبھی ان سے کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں تو پھر اس پر وہ اصرار نہیں کرتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، یہی مومن کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اپنے بندوں کے بارے میں بیان فرمایا، اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دنیا میں سارے کے سارے لوگ سارے انسان گنہگار، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہوں کے بعد توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ گناہوں کا مجسمہ، گناہوں کا پتلا انسان ہے، اس سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ ایک گناہ یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر کرے، ایک گناہ یہ ہے کہ انسان سے انجانے کرے، ایک گناہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، اور ایک گناہ یہ ہے کہ انسان چھوٹے موٹے گناہ اس سے صادر ہو جائے۔ تو الا اللمم، لمم میں چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں، جو گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نامحرم پر اچانک کوئی نگاہ پڑ جائے پھر اپنی نگاہ ہٹا لے، یہ گناہ کبیرہ نہیں بلکہ یہ گناہ صغیرہ ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ اب نگاہ ڈالے گا تو یہ گناہ صغیرہ نہیں رہا، اب یہ گناہ کبیرہ، کیونکہ اس نے قصدن نگاہ ڈالی۔ اسی طرح لمم میں وہ گناہ بھی شامل ہوتے ہیں، خواہ کسی قسم کے ہو، جو انسان اپنے دلوں میں لائے اور اپنے ذہنوں میں بٹھائے کہ ہمیں آج یہ کام کرنا ہے، کوئی گناہ کا کام، کوئی برا کام یہ کرنا ہے، لیکن کرنے سے وہ باز رہے اور رک جائے، وہ چھوٹا گناہ تھا، اللہ رب العزت اسے معاف فرما۔ اسی طرح ہم جا رہے ہیں، چلتے ہوئے کسی سے دھوکے سے ٹکر ہو گئی، دھکا لگ گیا، یہ کبیرہ گناہ نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ صغیرہ۔ لیکن اگر کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر کیا جائے تو پھر یہی صغیرہ گناہ جو ہے یہ کبیرہ گناہ میں تبدیل ہو۔ تو جو مومن ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، فواحش سے بھی بچتے ہیں، اور چھوٹے موٹے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، لیکن اگر صادر ہو جائے تو فوراً وہ توبہ، تو اللہ رب العزت بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ یہاں پر دونوں گناہوں کے بعد، یعنی کبیرہ گناہوں کے بعد اور صغیرہ گناہ، دونوں گناہوں کے بعد اللہ کی وسعت مغفرت کا ذکر ہے کہ اللہ کیسے
वसी अल मग़फ़िरत है, कैसे माफ़ करने वाला है। वो बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ कर देता है अगर वो माफ़ करने पर आ जाए। इसलिए बड़े गुनाह से हमको बचना तो चाहिए, लेकिन अगर कभी सरजद हो जाए तो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम गुनाह माफ़ कर सकता है, वो कादिर है। उसने खुद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह सिर्फ शिर्क को नहीं मानता है, बकिया उस जितने गुनाह हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देगा। बंदों के हुकूक हैं, किसी ने किसी का हक दबा लिया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसकी माफ़ी नहीं है, जब तक कि उस हक का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से मिल न जाए। किसी शख्स ने यहाँ ज़मीन दबा ली, किसी का हक मार लिया वगैरह वगैरह, अल्लाह के यहाँ वो चाहे कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, तो जब तक वो अपने उस भाई का हक दे न दे तब तक उसकी मग़फ़िरत नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर माफ़ करना चाहे तो अपनी जानिब से, अपनी रहमत से इस मज़लूम बंदे का हक देकर फिर अपने उस बंदे की माफ़ी कर देगा और उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। लेकिन बगैर हक दिलाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या माफ़ी नहीं। अभी अल्लाह का मामला है कि वो गिरफ्त करता है या माफ़ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि मेरे बंदों से कह दो कि कोई अपने नेक अमल की बदौलत जन्नत में जाने के बारे में नहीं सोचे, जो भी जाएगा वो मेरी रहमत से जाएगा। क्योंकि अगर मैं किसी की पकड़ और किसी की गिरफ्त करना चाहूँ हिसाब के वक्त में, कोई भी शख्स बच नहीं सकता। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की गिरफ्त करना चाहे और किसी की पकड़ करना चाहे तो उसको दोज़ख में जाने से कोई रोक। अब अल्लाह क्या माफ़ी के दो तरीके, कई तरीके। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाते, ये तो बहुत आला दर्जा, अल्लाह इसी में सबको शामिल फरमा दे। एक ये कि हिसाब होगा, हिसाब होगा लेकिन हिसाब यसीरा, सरसरी हिसाब, बहुत मामूली और हल्का आसान सा हिसाब। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन हिसाब को देखेगा और फरमाएगा मेरे बंदे को बख्श दो, जाने दो, बस वो चला जाए। तो दुनिया में होता है ना कि जहाँ पर जैसे खासतौर से जब पुलिस चेकिंग लगी हुई हो तो उस वक्त क्या होता है कि हर चीज़ बहुत सख्ती से चेक की जाती है, लेकिन जब अपना कोई आदमी आता है तो उसे आसानी से कहता है भाई इनको जाने दो, ये सब जाने पहचाने लोग हैं, इनको जाने दो। यहाँ तक कि अगर इनको कोई गुनाह का काम भी करना होता है और उसके लिए रिश्वत भी ले ली है तब भी सारी चेकिंग वुकिंग सारी बैरियर जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, भाई जाने दो, क्योंकि अपना आदमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या नेकी करने वाले जिनका हिसाब आसानी से होगा वो यही होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस अमाल नामा सामने आएगा, बस अच्छा इनको जाने दो, इनके जो गुनाह भी हैं थोड़ा बहुत तो उसको भी नेकियों में तब्दील कर दो, इनको आगे बढ़ने दो, वो जन्नत में चला जाए। लेकिन जिसकी गिरफ्त कर ली जाए, हिसाब कर लिया जाए, फिर वो सवाल ही नहीं होता कि वो बच जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहिसाब किताब या आसान हिसाब, आखिरत में जो हिसाब हो आसान हिसाब, अल्लाह हासिबना हिसाब यसीरा, अल्लाह हमारा हिसाब आसान हो, तो इसमें इंसान की बचत है, दिगर बात उसकी बचत नहीं हो सकती। हमें अल्लाह की मग़फ़िरत के उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है और वो जानता है तुमको बहुत अच्छी तरह से। कब से? जब उसने तुमको ज़मीन से, मिट्टी से पैदा किया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और जब इन तमाम इंसानों की रूहें बनाई गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त तमाम इंसानों के बारे में बयान फरमा दिया। हदीस शरीफ में आता है कि इंसान के सर या इंसान का धड़ जो है अल्लाह के पास ऐसे नजर आ रहे थे जैसे चींटियों के सर हो जाते, कुछ सफ़ेद थे और कुछ
کالے تھے. یہ میدان ہے حشر میں، کہہ لیجیے وہ کیا بولتے ہیں عرفات کے میدان میں یہ سب بکھیر دیے گئے. یہ سب یہاں پر عرفات کے میدان میں پھیلا دیے گئے. تو کچھ سفید تھے اور کچھ کالے تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سفید ہیں یہ جنتی، جو کالے ہیں وہ دوزخی. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون کہا جائے گا. اب یہ اللہ کا معاملہ ہے. یہودی ان کا یہ معاملہ تھا کہ جب ان کا کوئی بچہ معصوم ہوتا اور بچپن میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا تو کہتے کہ یہ صدیق ہے، یہ سچا ہے، یہ صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں. یہودی جھوٹ بولتے ہیں. اللہ رب العزت بندے کی تقدیر اسی وقت لکھ دی ہے جب بندے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس سے 40,000 سال یا 50,000 سال پہلے. انسان کی تقدیر کتنے سال پہلے؟ اس کی پیدائش سے 40 یا 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی. اب جب اتنے سال پہلے اس کی تقدیر لکھ دی گئی ہے تو کون برا ہے کون اچھا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ جو نیک بخت ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے اور جو بدبخت ہے اللہ اس کو جانتا ہے اس کی ماں کے پیٹ میں جب وہ اس وقت سے کہ وہ بدبخت ہوگا یا اچھا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ مذکور ہے اس میں یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک بچے کی گردن دبا دینے، مروڑ دینے اور اسے مار دینے کا حکم ہوا. حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بچے کا خاتمہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہاں برداشت کرنے والے تھے؟ ارے آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، کیا مطلب ہی؟ ایسے گھنونا کام آپ سے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا موسیٰ میں نے پہلے کہا تھا نا مجھ سے سوال نہیں کرو گے جو کچھ میں کروں گا، مجھ سے غلطی ہوگی اب نہیں کروں گا. تو ایک بچے کو مارا گیا. اس کی تشریح میں مفسرین نے مکمل طور پر لکھا ہے، حدیث شریف میں جو اس کی وضاحت آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے نہایت بدبخت اور شقی تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے مارنے کا حکم دیا. ابھی وہ بچہ ہی تھا لیکن وہ بدبخت تھا، اللہ جانتا ہے. تو اللہ جانتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہو کہ وہ نیک ہوگا کہ وہ بد ہوگا. اللہ جانتا ہے وہ شقی القلب بدبخت ہوگا یا سعید اور نیک بخت ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے. ماں کے پیٹ سے اللہ جانتا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے جب اس انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا اس وقت سے، جب انسان نطفے کی شکل میں تھا اس وقت سے اللہ رب العزت انسان کی فطرت کو جانتا ہے. تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں بیان فرما دی. وہ جانتا ہے انسان کو اس وقت سے جب انسان کو اس نے مٹی سے پیدا کیا، اور جب کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی بچے کی شکل میں. لہذا تم اللہ کے سامنے اپنی پاکی مت بیان کرو، اس کے سامنے اپنی بزرگی مت دکھاؤ. ہاں نیک بننے کی کوشش کرو لیکن اللہ کے سامنے نیک. اللہ میں گنہگار، اے اللہ میں عاصی و نافرمان، پروردگار مجھ سے ہر دن گناہ ہوتے ہیں، سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، عمدن بھی ہوتے ہیں اور کیا بولتے ہیں کہ سہون بھی ہوتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر ہوتے ہیں کبھی انجانے میں ہوتے ہیں. اے پروردگار تو تمام گناہوں کو کیا کرتے اور پھر ہم کو بچا لے گناہوں سے. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ جانتا ہے جو بہتر متقی اور تقوی والا ہے کہ کون کیسے بچنے والا ہے. کیونکہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے اس کی 4 چیزیں لکھنے کے لیے. ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دو، اس کا عمل لکھ دو کہ پیدا ہونے کے بعد کیا کیا یہ کرے گا، سب لکھ دو. وہ لکھ دیا جائے. اس کا رزق لکھ دو، اس کی زندگی لکھ دو کہ کتنے دن یہ زندہ رہے گا. اس کے بعد اس کے آخرت کا جو کیا ہے وہ لکھ دو کہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا یا بدبخت. یہ 4 چیزیں فرشتہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تبھی لکھ کر جا چکا ہوتا ہے، اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا.
بس ہم کوشش یہ کریں کہ بروں سے نکل جائیں. اللہ رب العزت نے ہمیں برائی سے بچنے کا اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم تو اس میں بدبختی میں شامل ہو گئے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو نیک متقی و پرہیزگار بنائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.